السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बनाए जो आदत इसकी तिलावत की अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई व बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हमदो सना के बाद आमीन। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम
نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید فرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کا روح، دبدبا اور اس کی تاثیر یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس قدر عظمت، شان اور مقام ہے کہ بڑی بڑی عظمت والی چیزیں، شان والی چیزیں، مقام مرتبے والی چیزیں اس کے مقابلے میں جب آتی ہیں تو وہ اس کے رعب اور دبدبے سے ڈر جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرماتا ہے ہم نے اپنی یہ امانت آسمانوں پہ پیش کی تو آسمانوں نے ہماری اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو اس امانت کا بوجھ انسان میں ہوتا ہے۔ آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے، اور اس کی ایک وجہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ الحشر میں بھی بیان کرا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو، اس کلام کو، اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور اس کی ہیبت کی وجہ سے پرامارا ہو جائے۔ اس کی ہیبت کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن مجید۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ عظمت، یہ شان اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہ صفت الرحمن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کی شکایت لگائی گئی، اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ہمارا امیر مقرر کیا ہے، یہ قرآن کی جب نماز میں تلاوت کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ایسا کام کیوں کرتا ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، میں سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت کلام ہے جس میں اللہ نے کلام کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ نمودار ہوا جس کو خلق قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس فتوے کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس طرح ضرورت اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہم نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ صفت الرحمن ہے، اللہ کی صفت ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے جب لوگوں کا حکمران ہوتا ہے اسے اپنی کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے، اپنے اختیارات کو وہ ناجائز بھی استعمال کرتے ہیں، جائز بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو غصہ آیا کہ میری بات کے خلاف ان کی بات آتی، انہوں نے انہیں جیل میں ڈال دیے تھے۔ تو اس وقت جو علماء تھے تو انہوں نے آپ کو آ کر مشورہ دیا کہ آپ کلمہ اقرار کہیں۔ کلمہ اقرار ہوتا ہے کہ کوئی کفر یا کلمہ انسان اپنی زبان سے نکال دے لیکن دل میں ابھی وہ اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والا ہو اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھنے والا، اوپر سے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بات یہ کہہ دے کیسے ہے ویسے، تو اللہ اس کو معاف کرنے والا۔ آپ ایسی بات کہتے فرمایا نہیں، میں یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو سزائیں دی گئی۔ جیل کا جلاد کہتا ہے جو کوڑے میں نے آگ کی پشت پر گرائے، اگر وہ کوڑے میں کسی زورا پر ہاتھی پر گراتا تو وہ بھی گر جاتا، لیکن آپ تو استقامت کے پہاڑ ہیں، سلام ہے آپ کی استقامت۔ وہ بار بار علماء آتے رہے اور وہ قاضی جو تھا اس وقت اس نے بھی کہا کہ چھپ جاؤ ورنہ اسی طرح سزائیں ملتی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرق بیننا وبینکم یوم الجنائز، میرا اور تمہارا فرق اس دن معلوم ہوگا جس دن جنازے ہوئے تھے۔ چشم فلک نے وہ سین بھی دیکھے، وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب اس قاضی کا جنازہ اٹھایا گیا جس نے آپ کو سزائیں دی تھی، اس قاضی کے جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ 15 لاکھ کے قریب آپ کے جنازے میں لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کو تو کافر بھی مانتے تھے۔ ولید بن مغیرہ یہ ابو جہل کا بھتیجا تھا، یہ بڑا فصیح البلیغ شاعر بھی تھا، اور میں شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے اشعار لکھتے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے۔ تو جو اس وقت سب سے بڑا شاعر ہوتا وہ لوگوں کے اشعار کو پڑھتا، لوگوں کے کلام کو پڑھتا، اور پھر آخر میں تجزیہ کر لیتا کہ یہ جو شاعر ہے اس کے شعر بہت اچھے ہیں، یہ سب سے بڑا شاعر ہے، اور بیت اللہ کا دعا کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے نبی اسلام سے سورہ المدثر سنی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے سورہ الکوثر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا، تو وہ 7 چکروں میں اشعار پڑھتا رہا، اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھتا رہا۔ اس صورت پہ آتا تو اس کی زبان سے یہ بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ پھر اس نے اس کے نیچے لکھ بھی دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس کے اوپر میں درس کیا۔ تو اس بات کو اپنے تو مانتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرے بھی مانتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا ایک واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں
جب وہاں پہنچا تو آپ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس میں ماضی کی پیشن گوئیاں ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں، ماضی کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، مستقبل کی حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور آگے جو آنے والا وقت ہے اس کے بھی حالات بیان کیے جا رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ نجومی کاہن جو ہوتے ہیں وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، آپ کو آپ کے ماضی کے بارے میں بتلائیں گے، آپ کو مستقبل کے بارے میں کہیں گے ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس سے تم نصیحت ہو۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا اگر کسی کاہن کا کلام نہیں ہے تو یہ ترتیب و ترتیب کے ساتھ، جس طرح ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری بھی اسی طرح ختم ہوتی ہے، جس طرح شعراء اپنے اشعار کو جوڑ جوڑ کر پڑھتے ہیں، وہ نثر ہوتی ہے، وہ ردیف ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ قرآن کی ترتیب بھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی شاعر کا کلام، تو قرآن اللہ کے رسول نے پھر اس آیت کو پڑھا کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے جس پر تم ایمان لے ہو۔ میرے دل میں خیال آیا پھر یہ ہے کس کا کلام؟ میں تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ الرحمن کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس دن سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ تو قرآن کی یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے اس کی یہ بھی شان ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم کے شک سے، ریب سے یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو پھر کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے پھر جاؤ، سارے انسان بھی مل جاؤ، سارے جن بھی مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اور آگے اللہ نے خود ہی پھر اس کا جواب بھی دے دیا لا یأتون بمثلہ، اے میرے محبوب یہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ اس چیلنج کو اور کام کر دیا میں ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس کتاب کو محمد علیہ السلام نے گھڑ لیا ہے تو پھر تم بھی اس جیسی اس کتاب کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا۔ پھر اللہ نے اور چیلنج کو کم کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو تم اس کتاب کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسی صورت لے جاؤ۔ وہ مسلمہ کذاب کے پاس ایک آدمی گیا مشرکین مکہ میں، تو اس وقت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ یہ بھی وہاں گیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر کون سی صورت نازل ہوئی ہے، کہ نیا نیا کلام مجھے بھی سنا۔ تو انہوں نے سورہ اصل سنا، وَلَصَقْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تو وہاں ایک مشرکین مکہ میں سے آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا اس جیسا کلام تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا البقر محمد بقر، کہ جنگلی بلا، تمہیں کیا پتا جنگلی بلا کیسا ہوتا ہے؟
کہا پاگل ہے، بچے بچے کو پتا ہوتا ہے بلا ایسے ہوتا ہے. اور ایک میں آتا ہے کہ اس نے سورہ القاریہ کے وزن پر بنایا کہ القاریہ تم القاریہ، اس نے کہا الفیل والفیل وما ادراک مالفیل، اس طرح اس نے وزن بنا کے قرآن بنا کے سنایا. تو اس نے کہا یہ تو بچے کو پتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اس کی سونڈ ہوتی ہے، اس کی پونچھ ہوتی ہے. یہ تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے. میرا کلام ظاہری حد سے معلوم ہو رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. تو قرآن کی یہ عظمت، قرآن کی یہ شان ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ اس کا مقابلہ کر دے گا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اللہ نے پھر اور چیلنج کو کم کر دیا. فرمایا فاتوا بحدیث مثلہ ان کنتم صادقین. کتاب لانا تو دور کی بات ہے، 10 صورتیں لانا تو دور کی بات ہے، ایک صورت بنانا تو دور کی بات ہے. تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، دوسروں کو اجمی کہتے ہو. اجمی اس لیے کہتے تھے کہ دوسروں کو زبان نہیں آتی تھی، انہیں وہ گونگا کہتے ہیں. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم زبان والے ہیں. اللہ نے کہا اگر تم زبان والے ہو تو جن حروف تہجی سے میں نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت جیسی ہے، آیت ہی لے لو. تو اس چیلنج کے اوپر بھی بے بس ہو گئے. اللہ نے پھر خود ہی فیصلہ دے دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ یہ کام نہ تو تم نے کیا ہے اور نہ ہی کر سکو. نہ آج تک کوئی کسی نے کیا ہے یہ کام اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. تو پھر بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. قرآن کی حقانیت، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن کے مقام کو مان کر اسلام قبول کر. قرآن کی عظمت اور شان اور مقام یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی. نہ تحریف معنوی کی جا سکتی ہے اور نہ تحریف لفظی کی جا سکتی ہے. آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کا قاری اگر ایک لفظ غلط پڑھے تو پیچھے سے لوکما آ جاتا ہے. قرآن کا قاری اگر زبر زیر کی غلطی کر جائے تو پیچھے کھڑا ہوا دوسرا قاری جو ہے وہ اس کی غلطی درست کر دیتا ہے. یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان اور یہ اس کا مقام ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کو بدلا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی تحریف کی جا سکتی. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں وہ بھی اللہ کا کلام تھا. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ کہ اللہ کی کلمات کو اگر تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر تورات کیسے بدل گئی، انجیل کیسے بدل گئی، زبور کیسے بدل گئی اور قرآن کیوں کر نہیں بدل سکتا. تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلی کتابوں کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر، ربیوں کے اوپر، راہبوں کے اوپر لاگو کی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. فرمایا ہم نے ان کو گواہ بنا دیا اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو. وہ انسان تھے دنیا کے لالچ میں آ گئے، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی آیات کو بدل دیا. کوئی بڑا آ گیا تو اس کے لیے فتویٰ اور ہے، کوئی غریب آ گیا تو اس کے لیے فتویٰ اور ہے. امیر آدمی زنا کرتا اس کا منہ کالا کرتے اس کو گدھے پہ بٹھاتے کام پورا ہو گیا. غریب آدمی اگر زنا کرتا اس کو رجم کر دیا. اپنی مرضی کے فتوے دیتے، اپنی منمانی کرتے اور اس کی تحریف کر دی، انہوں نے اس کو بدل دیا. خلیفہ مامون رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں
ایک آدمی ان کے مجلس میں آیا کرتا تھا اور وہ یہودی تھا۔ یہ ہماری بدبختی کا عالم ہے کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں، کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ وہ ایسا پاکیزہ دور تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے، ان والے کی قدر کرتے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ ہمارے یہاں تو ایک دوسرے کے لیے گالیاں نکلتی ہیں اسٹیج سے، وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی اللہ اس کو ہدایت دے گی۔ تو وہ ان کی مجلس میں آیا کرتا، علمی مجلس ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ خلیفہ مامون نے اسے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اتنی دیر ہوگی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے، ہمارے اندر کوئی نقص دیکھا ہے، کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی ہمارے دین کے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے تو بتاؤ۔ تو وہ بندہ 1 سال کے لیے غائب ہو گیا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خلیفہ مامون نے پوچھا بھائی کیا وجہ تھی؟ 1 سال پہلے اسلام کی دعوت دی، تو نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج تم نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا اس 1 سال کے عرصہ میں نے ایک تورات لکھی، ایک انجیل لکھی اور ایک قرآن لکھی۔ میں وہ تورات لے کر یہودیوں کے پاس گیا اور اس میں نے اپنی مرضی کے مسئلے لکھے، اپنی طرف سے اس میں تحریفات کی میں نے۔ تو میں نے تورات کی اصلی شکل کو بگاڑ کر جو اس وقت موجود تھی اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر کے میں نے وہ کتاب ان کو دی، اور ان کو میں نے کہا دیکھو میں نے یہ کتاب لکھی ہے کیسی ہے؟ فرمایا انہوں نے اس کتاب کو قبول کر لیا اور پسند کیا، ان کا بڑی اچھی کتاب۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس کے اندر بھی میں نے اسی طرح ہیرا پھیری کی، اپنی طرف سے مسئلے لکھے، وہ میں نے عیسائیوں کو دی تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور مجھے انہوں نے اس کے پیسے بھی دیے، یہودیوں نے بھی دیے، عیسائیوں نے بھی دیے۔ اور پھر میں نے قرآن کو لکھا اور اس کے اندر میں نے تبدیلی کی، اپنی طرف سے آیات بنائی، اپنی طرف سے اپنی باتیں لکھی، اور پھر میں نے وہ قرآن لے کر گیا مسلمانوں کے ایک مدرسہ میں، انہوں نے ٹکرا دیا۔ پھر میں بازار میں آیا، میں نے کہا بڑی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو فرمایا مجھ سے کسی بندے نے مفت میں بھی نہیں لی۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کتاب کی حفاظت کا جو اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ کتاب حق ہے، اس لیے میں آج اسلام قبول کروں۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی، اور اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے کرنے کا وعدہ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہماری یہ شریعت، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ قرآن کی یہ بھی عظمت ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ رسی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔ انسان نے چڑھائی چڑھنا ہو تو وہاں وہ رسی کا استعمال کرتا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہو تو رسی کا استعمال کرتا ہے، اوپر جانا ہو تو وہ رسی کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت آسمانوں کے اوپر، وہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت تھی، اور اللہ نے وہ رسی قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، قرآن کو، اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ گویا جو لوگ قرآن کو تھام لیں گے وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، کامران ہونے والے ہوں گے، اور اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان
تھامے گا وہ بچ جائے گا گمراہی سے، وہ بچ جائے گا اندھیروں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھٹکتا رہے گا اور اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک جگہ ایک رسی کسی چیز کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک سرا، یہ جو رسی ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا انسانوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اب جو اس رسی کو تھامے گا وہ بچ جائے گا۔ جیسا ایک کسی جگہ کے اوپر ایک رسی باندھ دی جائے اور پھر تیز آندھی اور طوفان آئے، جو اس رسی کو پکڑ کے وہاں بیٹھ جائے گا وہ اپنے آپ کو اس آندھی سے، طوفان سے بچا لے گا، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ صحرا کے اندر اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھے گا اور اسے کبھی رستہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے قرآن اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن کا مقام ہے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو، اقوام کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انہیں رستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن جب انسان کھولتا ہے تو اسے ہر اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں اچھے راستے پہ جا رہا ہوں یا برے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بھی فرما کر گئے تھے اس دنیا سے، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جو بندہ ان دونوں کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس کو تھام لے گا، ایک حدیث کے اندر عضوا علیکم بالنواجذ، کہ اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھام۔ ہم کبھی کسی چیز کو اگلے والے دانتوں سے توڑنے یا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچتے ہیں تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب ہم داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوط کر کے پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری داڑھوں کو نقصان، ہمارے دانتوں کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس چیز کو کھول لیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں یا اس چیز کو ہم اس پر اپنی گرفت پوری کر لیتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت نبی علیہ السلام کی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس بندے نے بھی اس کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کامیاب اور کامران ہو کر وہ دنیا سے لوٹے۔ قرآن کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے جو ان کے سینوں میں ہے اور رحمت بھی ہے، لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو بخشش کا ذریعہ بھی بنایا ہے، شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی ہے، نصیحت سے مراد قرآن مجید ہے، تمہارے پاس یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر جو بیماری ہے۔ اب بیماریوں کی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے، تو دونوں کے لیے ہی اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے، دونوں کے لیے ہی شفا بنایا ہے۔ جب ہم دم کرتے ہیں تو اس سے جسمانی بیماریوں کو بھی اللہ ان سے بھی عافیت دیتا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں عافیت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ ایک بستی والوں کے پاس گئے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہ دیا، مہمان نوازی نہ کی، وہ آگے جا کر بستی سے دور جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رات کے وقت جو بستی کا چودھری تھا اس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ اپنی انہوں نے جو دوائی وغیرہ استعمال کرتے تھے وہ کیا، جو جھاڑ پھونک وہ کرتے تھے وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن اس کو افاقہ نہ، اسے اللہ نے صحت نہ دی۔
بندہ دم درست کر لیتا ہے تو وہ آئے ہمارے چوٹی کو کام نے ڈس لیا ہے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، تو ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں جو اس دم کی 40 بکریاں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 40 بکریاں دیں گے، اگر اسے صحت مل گئی۔ وہ آئے، انہوں نے اس کا پاؤں پانی میں رکھا، اس پر سورۃ فاتحہ پڑھتے گئے اور پانی اس پر ڈالتے رہے، اور وہ زہر ختم ہو گیا اور وہ تندرست توانا بن جاؤ۔ تو آج بھی اگر کسی بندے کو کوئی موذی چیز ڈس دیتی ہے، زہر پھیل جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے، اور اس پر یقین رکھ کے کریں۔ ہمارا یقین دوائیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور دم اور دعا کے اوپر کم ہوتا ہے۔ پہلے دم درود بھی کریں اور ساتھ میں دعا بھی کھائیں، اللہ نے جہاں صحت رکھی ہے وہاں سے آپ کو مل جائے۔ تو صحابی نے دم پورے یقین کے ساتھ کیا تو اللہ نے اس کو صحت دے دی اور وہ تندرست توانا۔ تو قرآن شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے۔ اگر کسی بندے کے روح مضطرب ہے، اسے چین نہیں آ رہا، سکون نہیں مل رہا، تو وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ کہ لوگوں تم اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ کی طرف آؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اگر ملتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر قرآن سے ملتا ہے۔ محمود مصر کے بادشاہ تھے، وہ ایک دفعہ روس آئے دورے پر بحیثیت صدر، تو روس والوں نے انہیں کمیونسٹ ہونے کی دعوت دی، تو انہوں نے ان کی باتیں سن لی۔ کہتا ہے اگلی دفعہ جب آؤں گا تو پھر ان سے بات کروں۔ وہ اگلی دفعہ اپنے ساتھ قاری عبدالباسط الصمد ان کو بھی لے کر ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے مجھے پچھلے سال دعوت دی تھی وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے آ کے ان کے جو راہ بات ہے، جس طرح کہ وہ عقیدہ رکھنے والے تھے، کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اب انہیں سورہ رحمان کی ذرا تلاوت سنو۔ پھر عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور جس طرح وہ قرآن کی جھنڈیاں باندھتے ہیں اس طرح انہوں نے قرآن کی تلاوت کی کہ وہ زار بدار رو رہے۔ بعد میں صدر نے پوچھا کہ ہاں بھی بتاؤ، جو تم مجھے پیش کر رہے تھے وہ زیادہ اچھا تھا یا یہ زیادہ اچھا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ تو ہمیں کچھ نہیں آئی، کیونکہ ان کی زبان اور قرآن کی زبان اور ہے، لیکن ہمارے دلوں کو آج تک اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون آج اس بندے کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو قرآن دلوں کے سکون کے لیے، سینوں کے اندر اگر آپ بے چین ہیں، آپ کی زندگی الجھنوں میں پڑی ہوئی ہے، تو قرآن سے اپنا لو لگائیں اور اپنے دلوں کو سکون دیں۔ قرآن پڑھتے جائیں گے، قرآن آپ کی زندگیوں میں سکون لاتا چلا جائے۔ قرآن محافظ ہے آپ کی دنیا کا، آپ کی قبر کا، آپ کی آخرت کا۔ قرآن دنیا میں آپ کا محافظ ہے، آپ کی معیشت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے کاروبار کا۔ اگر آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا کو بھی بہتر کر دے گا۔ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، فتح الباری میں حافظ ابن حجر اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو دوران حج مجھے ایک موتیوں کا ہار ملا۔ وہ ہار بہت قیمتی تھا اور مجھے اللہ کا کرنا ایسا تھا، اس وقت پیسوں کی ضرورت بھی بڑی اشد، اور اکثر انسان کے اوپر جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ایک طرف امانت جاری تھی،
قرآن کے اس حافظ قاری عالم کی آزمائش تھی، اور دوسری طرف بھوک افلاس تنگی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اب اس نے اس تھیلی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور کہتے ہیں 3 دن تک میں جگہ جگہ پہ اعلان کرتا رہا اور لوگوں سے کہتا رہا کہ کسی کی ہو تو فلاں جگہ میں رہتا ہوں، مجھ سے آ کر اپنی چیز لے لے، نشانیاں بتا کر۔ کہتا تیسرے دن ایک بزرگ میرے پاس آیا اور اس نے اس ہار کی ساری ڈیٹیل، ساری نشانیاں مجھے بتائی، تو وہ ہار میں نے اس کو دے دی۔ اب وہ تحفتاً مجھے کچھ انعام دے رہا تھا، رقم دے رہا تھا، تو میں نے اس سے نہیں لی، میں نے کہا اس کا اجر اللہ سے۔ میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے واپس بھی آنا تھا، لیکن واپس کے اخراجات بھی میرے پاس نہیں۔ اس وقت جو وہاں کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ اعلان کیا کہ جس نے جانا ہے اس علاقے کی طرف ہمارے بحری بیڑے تیار ہیں، وہ وہاں چلا جائے، ان کے لیے ہم نے انتظام کر دیا بغیر پیسہ۔ کہتا ہے میں نے 2 نفر پڑے، میں نکل گیا۔ ہم پہنچے وہاں تو جہاز میں سوار ہو گئے، جہاز چلتا رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان آیا اور اس طوفان میں ہمارا جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا، اور میں نے ایک پھٹے کا سہارا لیا اور ایک کنارے کی طرف نکلا تو آگے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جزیرہ نما جگہ تھی، میں وہاں چلا گیا تو مجھے گھر نظر آنا شروع ہوئے، میں ان گھروں کی طرف چلا گیا تو میں نے کہا کہ اب کس کے گھر جاؤں، تو میں نے اللہ کے گھر کا رخ کیا، مسجد میں چلا گیا۔ فجر کا وقت تھا، اذان پڑھی، لوگ آئے، قاری صاحب وہاں تھے نہیں، انہوں نے کہا آپ ہمیں معزز آدمی لگتے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ تو میں نے نماز پڑھائی، بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں، آپ ہماری مسجد کے خادم بن جائیں، قاری بن جائیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، تو کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں کسی نیک آدمی سے، عالم سے اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ اس نے کہا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ شادی ہوگی، پہلی رات جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے گلے میں وہی موتیوں والا ہار دیکھتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا آپ اس ہار کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے پھر وہ سارا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا اس لڑکی نے کہ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے وہ آدمی دوبارہ ملا دے جس نے مجھے ہار دیا ہے، تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں۔ تو قرآن آپ کی دنیا کا بھی محافظ ہے اور آپ کی آخرت کا بھی محافظ ہے۔ ہمارے نبی کی جو بندہ سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے روز رات کو سوتے وقت، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جائے گا تو قبر کے عذاب سے اللہ اس بندے کو محفوظ کر دے۔ جس بندے نے قرآن یاد کر لیا، قرآن کو پڑھتا رہا، یاد کر لیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار، جس چمڑے کے اندر قرآن ہوگا، جس وجود کے اندر قرآن ہوگا، اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کو جلایا نہیں جائے۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن کا مقام ہے کہ جو بندہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی قبر بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا من شغلہ القرآن ام مسئلۃ آتیتہ افضل معود السائلین، کہ جس بندے کو قرآن کی تلاوت مشغول کر دیتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگ نہیں سکتا، بس قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو جو رب سے مانگ کر لیتے ہیں
سے منہ موڑ لیا ہم اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ ہم مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہیں۔ کافروں کی یہ حالت ہے۔ لاہور کے حکیم ہیں، حکیم شرافت علی، ڈاکٹر بھی ہیں اور جرمنی سے پڑھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں جرمنی میں تھا جب میں ڈاکٹری کی ڈگری کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے دل کا مسئلہ ہوا۔ تو میرے جو پروفیسر ڈاکٹر تھے وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتا؟ تم مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ کہا اس کا علاج تو اللہ نے تمہارے دین کے اندر رکھا ہوا ہے اور تم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ کتنی بار تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہا جی ایک بار پڑھے، جس طرح ہم مسلمان پڑھتے ہیں یا لم مقدر۔ تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر شرافت علی کہتے ہیں میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے بھی قرآن کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے 700 بار قرآن کو پڑھا ہے۔ آج کا مسلمان 1 سے 2 بار قرآن نہیں پڑھتا اور اس کافر نے قرآن کو 700 بار پڑھا ہے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں عروج حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا میں ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر۔ عزت اگر چاہیے دنیا میں، بلندی چاہیے اگر دنیا میں، تو پھر قرآن سے تعلق جوڑ لے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو اس قرآن سے جڑ گیا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور جو اس قرآن سے دور ہو گیا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے